Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and in good health. May Allah keep all of us safe. Okay students, I am Javeria Kamal and I am your English teacher. आज हमारा ये दूसरा lesson है. Student, this is the title page of your textbook. I have told you before that the name of the book is Secondary Stage English, Book 2 for Class 10. ठीक है, ये आज मैंने आपको दिखा भी दिया. आज जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि हमारा जो यूनिट 2 है, उस यूनिट 2 का नाम है द वाइज कैलिफ. उसको हम रीड आउट करेंगे, पूरा नहीं बल्कि उसका फर्स्ट पेज हम रीड करेंगे, पेज नंबर 2 पे जो मौजूद है, प्लस इसके अलावा हम रिटन वर्क करेंगे. ओके, दिस यूनिट इज ऑन पेज नंबर 2 ऑन योर बुक and the title of the unit is the wise caliph. ठीक है, वाइज हम कहते हैं अक्लमंद को, दाना को, और कैलिफ जो है वो खलीफा को कहा जा रहा है. तो देखिए, द कैलिफ हारून रशीद वाज नोन. नोन का मतलब जाने जाना, मतलब उनको जाना जाता था, एंड रिस्पेक्टेड, और उनकी इज्जत की जाती थी. खलीफा हारून रशीद को जाना जाता था और उनकी इज्जत की जाती थी फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम, उनके इंसाफ और उनकी विजडम यानी कि उनकी अक्लमंदी या उनकी दानाई की वजह से. ठीक है. एट नाइट, रात में, ही वुड डिसगाइज हिमसेल्फ. डिसगाइज का मतलब होता है भेस बदल लेना. ठीक है, तो कह रहे हैं रात में वो भेस बदल लिया करते थे अपना, एज अ कॉमन मैन, एक आम आदमी का रूप धार लेते थे, यानी कि एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद, और बगदाद की गलियों में घूमा करते थे. ठीक है, यानी कि देखें वो खलीफा थे लेकिन वो क्या किया करते थे कि वो रात के वक्त एक आम आदमी का रूप धार के बगदाद की गलियों में घूमा करते थे. ही वुड मिंगल, मिंगल का मतलब होता है टू मिक्स अप. ठीक है, तो ही वुड मिंगल, वो घुल मिल जाते थे विद कॉमन पीपल, आम लोगों में, इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, ताकि वे लोगों की डिफ़िकल्टीज़ यानी कि उनकी मुश्किलात एंड प्रॉब्लम्स, उनके मसाइल को बराह रास्त जान सकें. ठीक है. वन डे व्हेन ही वाज होल्डिंग कोर्ट, एक दिन जबकि कोर्ट हम यहाँ पे कहेंगे दरबार को. ठीक है, एक दिन जब उन्होंने दरबार लगाया हुआ था, टू मैन वर ब्रॉट बिफोर हिम, दो आदमी उनके सामने लाए गए. ब्रॉट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रिंग, लाना. ठीक है. वन ऑफ देम वॉज वेल ड्रेस्ड, उनमें से एक जो था वो अच्छे लिबास में मलबूस था, एंड अपीयर्ड टू बी अ वेल टू डू रिस्पेक्टेबल सिटीजन. ठीक है, वेल टू डू का मतलब है कि वो खुशहाल. ठीक है, वो देखने में उनमें से एक जो था वो अच्छे लिबास में मलबूस था और देखने में खुशहाल मुअज़्ज़ज़ शहरी नजर आता था. रिस्पेक्टेबल का मतलब मुअज़्ज़ज़ या इज्जतदार, सिटीजन हम शहरी को कहते हैं. while the other seemed to be a beggar, beggar का मतलब भिखारी, जबकि दूसरा जो था वो भिखारी दिखता था. because he was in rags, rags हम कहते हैं फटे पुराने कपड़ों को या चीथड़ों को. ठीक है, क्योंकि वो चीथड़ों में मलबूस था. these two men were holding between them a beautiful white horse, इन दोनों आदमियों के दरमियान में एक खूबसूरत सफेद घोड़े को थामा हुआ था. The Qazi approached the Caliph, काजी जो था वो खलीफा तक पहुंचा, and said to him, और उससे कहा, O leader of the faithful, अमीरुल मोमिनीन. ठीक है, leader of the faithful का मतलब है अमीरुल मोमिनीन. I have brought you, okay, it's the abbreviation of I have brought before you, मैं आपके सामने लाया हूँ, a dispute. dispute बेटे हम कहते हैं तनाज़े को, एक लड़ाई को, एक झगड़े को. ठीक है, आई हैव ब्रॉट बिफोर यू अ डिस्प्यूट, मैं आपके सामने एक तनाज़ा लेके आया हूँ, विच आई कुड नॉट सेटल, जिसको मैं हल नहीं कर सका. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस, ये एक मुश्किल केस है या ये एक मुश्किल मुकदमा है. बट आई एम सर्टन, लेकिन मुझे यकीन है, दैट विद योर नॉलेज एंड विजडम,
کہ آپ اپنے علم اور دانائی سے یو ول پروناؤنس اے جسٹ ڈیسیژن، آپ ایک منصفانہ فیصلہ سنائیں گے. ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ جو عدالتیں ہوتی تھیں ان میں قاضی صاحب ہوا کرتے تھے جو کہ ڈیسیجنز دیا کرتے تھے، اور جو خلیفہ ہارون الرشید ہیں ان کے پاس قاضی آئے، کیونکہ پہلے یہ کیس قاضی صاحب کے پاس لایا گیا لیکن وہ سیٹل نہیں کر پائے، تو پھر وہ یہ کیس جو تھا وہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس لے کے آئے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ جتنے وائز ہیں وہ ضرور اس ڈسپیوٹ کا کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ اس کی کرا دیں گے یا اس کو سیٹل کر سکیں گے. واٹ از دا ڈسپیوٹ آسکڈ دا کیلف، مسئلہ کیا ہے، یہ تنازع کیا ہے؟ خلیفہ نے پوچھا. These two men here are fighting over this horse. یہ دونوں آدمی جو یہاں ہیں یہ اس گھوڑے پر لڑائی کر رہے ہیں. Each one of them claims، claim کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ کرنا، and swear means قسم کھانا، that this horse is his. ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے اور قسم کھا رہا ہے یا قسم کھاتا ہے کہ یہ گھوڑا اس کا ہے. Step forward، آگے بڑھو. The caliph ordered the well-dressed man، جو خوش لباس آدمی تھا اس کو خلیفہ نے حکم دیا. And let's hear، اور سنتے ہیں what you have to say، کہ تمہارے پاس کہنے کے لیے کیا ہے. Okay, the man said to the caliph، اس آدمی نے خلیفہ سے کہا. O leader of the faithful، امیر المومنین، I beg to believe me that، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یقین کریں that whatever I say in your presence، کہ میں یہاں آپ کی presence کہتے ہیں موجودگی کو، کہ میں یہاں آپ کی موجودگی میں جو کچھ بھی کہوں گا shall be the truth، وہ سچ ہوگا. This morning، اس صبح when I was riding to the city، جب میں شہر کی طرف آ رہا تھا I saw this beggar limping along ahead of me. ٹھیک ہے. limp ورڈ جو ہے وہ لنگڑانے کو کہتے ہیں. لمپنگ کا مطلب وہ لنگڑا رہا تھا. اہیڈ کا مطلب آگے. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے کہ میں نے اپنے آگے اس بھکاری کو لنگڑاتے ہوئے دیکھا. On hearing the sound of my horse hoofs، ہوف بیٹا آپ لوگ پہلے بھی ورڈ پڑھ چکے ہو. ہوف جو ہے وہ ہم کھر کو کہتے ہیں. جانوروں کے پاؤں کے نیچے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں کھر، ان کو ہوفس کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ ساؤنڈ کرتے ہیں، آواز کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے میری گھوڑے کے کھروں کی سنوں کی آواز سنی، he turned round، وہ پیچھے مڑا and motioned me to stop، اور مجھے روکنے کے لیے حرکت کی. I pulled the reins of my horse، reins جو ہے بیٹا ہم لگام کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑوں کو یا جو بھی جن جانوروں کو گاڑیوں میں جوتا جاتا ہے یا جن پہ سواری کی جاتی ہے ان کو قابو کرنے کے لیے رسیوں سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کو ہم رینز کہتے ہیں یا لگام کہتے ہیں. I pulled the reins of my horse، میں نے اپنے گھوڑے کی لگامیں جو تھی وہ کھینچی. pull کا مطلب کھینچنا. He begged me، اس نے مجھ سے درخواست کی to give him a ride، کہ میں اسے سواری دے دوں up to the city gate، شہر کے دروازے تک. He was lame، lame کہتے ہیں لنگڑے کو. ٹھیک ہے. He was lame، وہ لنگڑا تھا. I felt sorry for him، مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہوا. So I pulled him up، اس لیے میں نے اسے اوپر کھینچ لیا. Behind me، اپنے پیچھے. On the horse، گھوڑے پر. When we reached the city gate، جب ہم سٹی گیٹ شہر کے دروازے تک پہنچے. I stopped، میں رکا. And turned round، اور پیچھے مڑا. To help him، تاکہ اس کی مدد کروں. Get down، نیچے اترنے میں. He refused to dismount، refused means منع کرنا، انکار کرنا. اس نے نیچے اترنے سے انکار کر دیا. I was puzzled، میں حیرت زدہ رہ گیا. And gently told him، gently کا مطلب نرمی سے، اور میں نے اسے نرمی سے کہا to get down، کہ وہ نیچے اتر جائے. Because we had reached the city gate، کیونکہ ہم سٹی گیٹ تک یا شہر کے دروازے تک پہنچ چکے تھے. He said، اس نے کہا why should I get down، میں کیوں نیچے اتروں. I gave you a ride، میں نے تمہیں سواری دی. And now you want to rob me of my horse، اور اب تم مجھ سے میرا گھوڑا لوٹنا چاہتے ہو. rob کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. ٹھیک ہے. Then the beggar limped forward، تب وہ بھکاری جو تھا وہ لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھا. And said، اور کہا، O leader of the faithful،
امیر المومنین, you are the helper and guardian of the poor. آپ ہیلپر ہم کہتے ہیں مددگار کو, گارجین ہم کہتے ہیں سرپرست کو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غریبوں کے مددگار اور سرپرست ہیں. You are a wise and just caliph. آپ ایک دانا اور منصف خلیفہ ہیں. Have pity on me. مجھ پہ ترس کھائیے. And save me from the cruelty and injustice of this rich man. اور مجھے اس امیر آدمی کی cruel word آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوگے. It is a known word for you. cruelty کا مطلب ظلم اور injustice ناانصافی. ٹھیک ہے, کہہ مجھے اس امیر آدمی کے ظلم اور ناانصافی سے بچائیے. I can swear, میں قسم کھا سکتا ہوں, that this horse belongs to me, کہ یہ گھوڑا میرا ہے. You must be thinking, آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے. کیا سوچ رہے ہوں گے یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. آج کے لیے بس اتنی ہی ریڈنگ. یہ پیج نمبر 2 تھا جو آج ہم نے پورا ریڈ کیا. اوکے اسٹوڈینٹس, واٹ از اسائنمنٹ فار ٹوڈے؟ آپ لوگوں نے یہ جو پیج میں نے پڑھا ہے یعنی کہ پیج نمبر 2, یو ہیو ٹو ریڈ دس پیج اگین بائی یور سیلف. اوکے, اس سے پہلے آپ پوئم پڑھ چکے تھے, لیکن آج جو میں نے یونٹ پڑھایا ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں میں آپ سے اس یونٹ میں سے RTCs جو ہے وہ پوچھوں گی. مطلب میں کوئی بھی لائن پک کر لوں گی اینڈ آئی ول آسک دا questions. Okay, and the second assignment of yours is you have to write question answer of unit The Voice of God in your notebooks. Okay, I am showing you the question answers here. If you have any query about the lectures, you can ask us in the comment. And all of you know that how to write in your neat copies. Please do your work very neatly and nicely. And be very careful about the spellings, punctuation. That's all for today. Stay home, stay safe. Allah Hafiz from my side.